خوشنودی فاطمہ زہرا کی، رضایت فاطمہ زہرا کی۔ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، فاطمہ اللہ تمہارے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ کسی بھی اور کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک نہیں ہوتا۔ فاطمہ تمہارے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو عصمت پر دلیل دینی ہو، کیونکہ یہ ابحاث اب چھڑ چکی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں، بحث کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ جی جناب سیدہ کی عصمت پر دلیل پیش کیجیے۔ اب آیت تطہیر اور دیگر آیات سے تو آپ نہیں کر سکیں گے، یہ آسان ترین نسخہ ہے بی بی کی عصمت کو ثابت کرنے کا۔ یہ حدیث یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی تم غضبناک تو اللہ غضبناک، اور تم راضی تو اللہ راضی۔ اس سے جناب زہرا کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے۔ کیسے ثابت ہو رہی؟ میں انتہائی آسان اور بالکل سلیس زبان میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اگر میں کسی بات پر غضبناک ہوا تو چونکہ معصوم نہیں، صحیح بات پر بھی غضبناک ہو سکتا ہوں، اور ممکن ہے غلط بات پر غضبناک ہو، تو میرا غضبناک ہونا کس سبب سے ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، کس بات پہ آیا؟ ہو سکتا ہے ٹھیک بات پہ ہو سکتا ہے غلط بات پہ ہو۔ اگر غلط بات پہ غصہ ہوئے ہیں، غصہ نہیں آنا چاہیے تھا تو ان کا غصہ جائز نہیں ہے، اور اگر ٹھیک بات پہ غصہ ہوئے تو غصہ جائز ہو گیا۔ خوش ہو گئے، کس بات پہ خوش ہوئے؟ ٹھیک بات پہ خوش ہوئے ہیں تو خوشی ٹھیک ہے، اور اگر غلط بات پہ خوش ہوئے، کسی مومن کا مذاق اڑایا، مولوی صاحب بھی قہقہ لگا کے ہنسے، تو یہ خوشی جائز تو نہیں، غلط ہے، ان کی عدالت ساقط ہو جائے گی، ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی مومن کا مذاق اڑایا جائے اور یہ بھی دوسرے مومن کے ساتھ مل کے قہقہ لگائیں، ان کے پیچھے نماز اصلاً جب تک توبہ نہ کرے۔ ٹھیک بات واضح ہے میری؟ تو عام لوگوں کی رضایت سے اللہ کی رضایت کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، عام لوگوں کی ناراضی سے، غضبناک ہونے سے اللہ کے غضبناک ہونے کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن جب رسول نے یہ کہا کہ بیٹی جب تم غضبناک ہوتی ہو تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، اس کا مطلب عالمہ کون و مکان فاطمہ زہرا کو علم ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کو ناپسند کیا ہے۔ اسی لیے جب راضی ہوں گی تو جائز بات پہ، اور ناراض ہوں گی تو ناجائز بات پہ۔ جو غلط کام ہوگا اس پہ بی بی ناراض ہوگی، جو ناجائز ہوگا اس پہ ناراض ہوگی۔ اسی لیے بی بی کی رضا بھی اور ناراضگی بھی عین عصمت ہے، یعنی بی بی راضی ہونے میں بھی معصوم ہے، اسی لیے اللہ راضی ہو رہا ہے، اور ناراض ہونے میں بھی معصوم ہے، اسی لیے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ غلط ہوتی ہے رضایت اور ناراضگی تو کبھی بھی اللہ راضی نہ ہوتا۔ یہ بی بی کے راضی ہونے سے اللہ کا راضی ہونا بتا رہا ہے کہ زہرا معصومہ ہے۔ اگر راضی ہوئی تو صحیح راضی ہوئی، اگر ناراض بھی ہوئی تو صحیح ناراض ہوئی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے پھر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، آپ کا یوٹیوب، یہ فیس بک پہ دیکھیے، نعوذ باللہ خاکم بدہن والی بات ہے، نقل کفر نہ باشد، کلپس میں نے دیکھے کہ نعوذ باللہ، پھر میں کہہ رہا ہوں نقل کفر نہ باشد، کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی تو بی بی کو مسئلہ نہیں آتا تھا، یہ انہوں نے کہا، تو خلیفہ اول نے سکھایا تو ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، پھر وہ چپ چاپ گھر چلی گئی۔ اس سے زیادہ کھلا اور سفید جھوٹ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ بوانگ دہل، لاکھوں لوگوں کے سامنے، لاکھوں مسودات کے سامنے، لاکھوں کتب کے سامنے انسان آ کر کہے کہ جی مسئلہ نہیں آتا تھا، جبکہ انہی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ رسول نے ایک مسئلہ پوچھا تھا مسجد نبوی میں، کسی کو جواب نہیں آیا تھا، تو کہا علی جاؤ فاطمہ جواب بتائے گی۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بھی نبی کی درایت تھی، امت کے لیے واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ جہاں سارے میرے صحابی گنگ نظر آئیں وہاں زبان زہرا کی جنبش جواب بن جایا کرتی ہے۔ تو ساری زندگی
نبی کی کوشش تھی میری بیٹی راضی ہو جائے. ان اللہ یرضی لرضاک، اللہ راضی ہوتا ہے تم راضی ہوتی ہو. اللہ ناراض ہوتا ہے جب میری بیٹی ناراض ہوتی ہے.